جس کی پرورش وقت کا نبی الانبیاء کر رہا ہو، جس کی ذہنی پرورش سید المرسلین کر رہا ہو، جس کی دیکھ بھال تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہو، جس کی نسل و نما سید المعصومین کے نگرانی میں ہو رہی ہو، کیا ایسا بچہ کبھی بت پرستی کی جانب جائے گا؟ کیا ایسا بچہ کبھی کسی گناہ کا ارتکاب کرے گا؟ کیا ایسا بچہ کبھی کسی بے حیائی کی جانب جائے گا؟ کیا ایسا بچہ کبھی کسی برائی کا ارتکاب کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ یہی کیفیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ گھر کی وجہ سے جس گھر میں بچے کی پرورش ہوتی ہے، اس پرورش کرنے والے بڑے آدمی کا اثر بچے کی زندگی پر نمایاں ہوتا ہے۔ ایک مثال حدیث میں دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، صحابی رسول ہیں، جن چھوٹے صحابہ کو یعنی کم عمر صحابہ کو ثقہ مانا گیا ہے، جن کی روایت قابل حجت ہے، جن کی روایت قابل استدلال ہے، جن کی روایات سے استصحاب کیا جاتا ہے، جن کی روایات سے حلت و حرمت کا فتویٰ دیا جاتا ہے، ان میں ایک نام حضرت عبداللہ ابن عمر کا ہے۔ چھوٹے صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی سرور کائنات علیہ السلام کی مجلس میں ابو بکر بھی موجود ہیں، عثمان بھی موجود ہیں، علی بھی موجود ہیں، عمر بھی موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا تم جانتے ہو کون سا درخت ہے جو انسان کے مشابہ ہے؟ کون سا درخت ہے جو انسان کے مشابہ ہے؟ یعنی اگر اس درخت کا اوپری حصہ کاٹ دیا جائے تو وہ درخت مر جائے گا اور اس کے اندر کسی قسم کا نمو نہیں ہوگا۔ دوسرے درخت کی کیفیت یہ ہے کہ اس کو جس قدر چھاٹیے گا کاٹیے گا وہ اور تناور ہوگا، اس کی ٹہنیاں نکلیں گی، اس کی شاخیں نکلیں گی۔ لیکن ایک درخت ہے جو انسان کے مشابہ ہے، اگر کوئی آدمی اوپر سے کاٹ دے تو وہ درخت مر جائے گا اور درخت باقی نہیں رہے گا۔ سارے صحابہ کرام خاموش ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں، آپ ہی بتا دیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ کیا ہے؟ کھجور کا درخت ہے۔ اب حضور نے فرما دیا، اب صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو گئے، حضرت عمر بھی واپس ہو گئے، اور آپ کا چھوٹا لڑکا حضرت عبداللہ کم عمر کے ہیں، بچے ہیں، وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ واپس ہو گئے۔ گھر جانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد حضرت عمر سے عرض کیا کہ والد گرامی، جب اللہ کے نبی سرور کائنات علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ کون سا درخت ہے جو انسان کے مشابہ ہے، تو میرے جی میں آیا کہ میں کہہ دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں کہا نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کیوں نہیں کہا؟ تم کہہ دیتے تو تمہارا جواب دینا مجھے اتنا پسند ہوگا جتنا 70 سرخ اونٹ کی قیمت آدمی کے نزدیک ہوتی ہے اور اس کی پسندیدگی ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ بات یہ پسند آتی ہے مجھ کو کہ تم بارگاہ رسالت میں یہ کہہ دیتے کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں کیسے کہہ سکتا تھا، میں چھوٹی عمر کا آدمی تھا، اور بارگاہ رسالت میں حضرت ابو بکر جیسے بڑے آدمی تھے، آپ موجود تھے، عثمان موجود تھے، علی موجود تھے، اکابر اور اجلہ صحابہ کرام موجود تھے، میں کیسے وہاں پہنچ سکتا تھا؟ یہاں دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، چھوٹے بچے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات ضرور تھی کہ وہ درخت جو انسان کے مشابہ ہے وہ کھجور کا درخت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ابن عمر کی پرورش عمر کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پرورش پانے والا بچہ اتنا باکمال ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پوچھنے پر جواب دے دے کہ یہ کھجور کا درخت ہے جو انسان کے مشابہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اتنا علم تو ہوا، اتنا ذہن تو بنا، اس لیے کہ حضرت عمر کے گھر میں ان کی پرورش ہو رہی تھی، تو حضرت علی جن کی پرورش محمد رسول اللہ کے گھر میں ہو رہی ہو، وہ کتنا باکمال ہوگا اور وہ کتنا بڑا عالم ہوگا۔
इसीलिए हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजे। इसीलिए हुजूर ने ये भी फरमाया, सहाबा किराम का इस पर बावाब्ता तौर पर इजमा है, अक़ज़ाहुम अली, सहाबा किराम में सबसे बेहतर और सबसे अच्छा फैसला करने वाली जात जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। ये कमाल है रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगरानी का और परवरिश का जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी में नजर आ रहा है।